بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا یرجع حاصلہ الی آخر۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے حجیت ظواہر۔ اس حوالے سے شیخ محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایت المسترشدین، انہوں نے بھی اس بارے میں ایک بات کی ہے۔ شیخ اعظم اس کو نقل فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل جو صاحب ہدایہ نے فرمائی ہے یہ ہمارے محل بحث سے مربوط نہیں ہے۔ اچھا، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، شیخ محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ توجہ میری جان، اگر ایک متکلم کلام کرتا ہے اور اس کی کلام میں کوئی ایسی چیز موجود ہے یا کوئی ایسا قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ یہاں مراد متکلم حقیقت نہیں ہے، وہاں اصالت الحقیقت سے تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک متکلم ایسی کلام کرتا ہے اور ہمیں شک ہے کہ آیا کوئی قرینہ صارفہ موجود ہے یا نہیں، یعنی وجود قرینہ میں شک کو، یا پھر ایک چیز ہے لیکن ہے وہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے، علیحدہ سے ہے، اور اس منفصل کا بھی قرینہ صارفہ ہونا کنفرم نہیں ہے، بلکہ احتمال ہے کہ شاید قرینہ ہو، بن سکتا ہے، فقط اس کا قرینہ ہونا محتمل ہو، مشکوک ہو، تو اس صورت میں ہم اصالت الحقیقہ پر عمل کریں گے۔ یہ بات کی صاحب ہدایت المسترشدین نے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل اپنی حد تک بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہمارے محل بحث سے مربوط توجہ میری جان، کیوں؟ اس تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس متکلم کی کلام میں کوئی قرینہ حالیہ و مقالیہ موجود ہو کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ مراد حقیقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کلام حقیقت میں ظہور ہی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب حقیقت میں ظہور نہیں رکھتی تو اصالت الحقیقہ کو جاری بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں شک ہو وجود قرینہ میں، یا ایک علیحدہ منفصل متصل بالکلام نہ ہو، علیحدہ سے کلام کی ہے جس میں احتمال ہے کہ قرینہ ہو، تو وہاں ہم اصالت الحقیقہ سے تمسک کر سکتے ہیں۔ شیخ عالم فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام ظہور فی الحقیقت رکھتی ہے، غیر حقیقت کا فقط احتمال ہے۔ تو نتیجہ تو آپ کی بات کا یہ نکلا کہ آپ ظاہر کی حجیت یا عدم حجیت کی بات نہیں کر رہے، یعنی اس پر آپ متفق ہیں کہ کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہوگی حقیقت میں ہے تو اس میں حجت، غیر حقیقت میں اس میں حجت۔ آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ آیا جب تک کنفرم نہ ہو قرینہ ہونا، نقطہ سمجھ آئے نا، تب تک ہم اس کو اصالت الحقیقہ کو جاری کر سکتے ہیں، یا فقط احتمال قرینیت ہو تو بھی ہم اصالت الحقیقہ کو جاری نہیں کر سکتے۔ آپ اور بات کر رہے ہیں، ظہور عدم ظہور کی بات نہیں کر رہے، اور فرماتے ہیں یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جب کسی متکلم کی کلام میں
کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ متصلہ موجود ہو جہاں سے واضح پتہ چل رہا ہو کہ مراد متکلم ظاہر نہیں ہے، کوئی اور ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہم ظواہر پر عمل نہیں کریں گے، آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات ہے اس میں دوسری قسم، وہ کون سی؟ کہ جہاں کسی قرینہ کا ہونے میں شک ہو، یعنی یا وجود قرینہ میں شک ہو یا اس کی قرینیت میں شک ہو۔ دو لفظ ہیں، لطف رہنا ہے۔ ایک ہے وجود قرینہ، کوئی ہے یا نہیں ہے، ایک ہے کہ نہیں ہے تو صحیح لیکن قرینیت مشکوک ہے کہ آیا یہ خلاف ظاہر پر قرینہ بن بھی سکتا ہے یا نہیں، فقط احتمال ہے، کنفرم نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آئے نا؟ تو آپ فرماتے ہیں احتمال کی بنیاد پر تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ وہاں پر وہ ظواہر کو چھوڑ دے، حقیقت کو چھوڑ دے اور اس احتمال کے پیچھے جائے اور کہے کہ کلام میں ظہور نہیں، کلام مجمل ہے، اس کا شاید کوئی بھی قائل نہیں۔ ہاں کلام میں متصل کوئی شے موجود ہو، حالیہ یا مقالیہ، تو وہاں پر البتہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ ختم۔ سید محمد مجاہد صاحب مفاتیح الاصول رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ تفصیل کیا ہے؟ غور فرمانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امارہ غیر معتبرہ، توجہ میری جان، اصالت الحقیقت کے یا عموم کے مقابل میں موجود ہو لیکن ہو غیر معتبرہ، توجہ آگا، تو وہاں پر تو ہم اصالت الحقیقت جاری کریں گے۔ یہ ان کی تعبیر ہو گئی۔ ہماری تعبیر کیا ہے کہ اگر کوئی امارہ غیر معتبرہ خلاف ظاہر ہو تو وہاں تو ہم ظاہر پر عمل کریں گے، لیکن اگر کوئی امارہ معتبرہ اس کے مقابل میں آ جائے کہ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہم پھر اصالت الحقیقت پر عمل نہیں کریں گے، یا ہمارا معتبرہ آ جائے بالفاظ دیگر پھر ہم ظواہر پر عمل، یعنی وہ معیار قرار دے رہے ہیں، تفصیل کے قائل ہو رہے ہیں کہ ظواہر پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا معتبرہ اس کے خلاف نہ ہو تو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا معتبر آ جائے گی وہ کلام ظہور نہیں رکھے گی بلکہ وہ کلام مجمل ہو جائے گی، اور وہ کلام جو ہوگی وہ مفید ظن نہیں رہے گی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ نہیں جناب یہ اصالت الحقیقہ یہ تو ایک جو ہے وہ حکم تعبدی ہے کہ ہر حال بار، وہ فرماتے ہیں نا کوئی تعبدی نہیں ہے، یہ اصالت الحقیقہ یا اصالت العموم پر عمل کرنا جتنے بھی جو اصول ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ یہ موجب ظن ہوتی ہیں، یعنی من باب ظن الخاص ان کی حجیت ہے، لیکن جب مقابل میں ہمارا معتبر آ جائے گی وہ بھی تو ظن خاص ہوتا ہے، تو یہ کلام مجمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ الآخر شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں یہ بات آپ کیسی کر رہے ہیں؟ توجہ آگا، علماء فقہا سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جب کلام مجمل ہوگی تو اس وقت ہم محتاج ہوں گے کسی قرینہ کے، لیکن کلام مبین ہو ظاہر ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلام میں اجمال آتا کب ہے؟ لطف لینے آگا، سمجھا گئی؟ شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں صرف احتمال کی بنیاد پر کلام میں اجمال نہیں آتا۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟
کہ چونکہ وہ فلاں شے منفصل، اگرچہ کلام کے ساتھ متصل نہیں ہے، منفصل موجود ہے، احتمال ہے کہ وہ قرینہ صارفہ ہو، صرف احتمال کی بنیاد پر ایک کلام کو ہم مجمل قرار دیں گے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، بلکہ اگر کسی اور شے کے اس کلام کو مجمل بنانے کا احتمال ہو بھی صحیح، تو علماء اس کلام کی حقیقت یا عموم یا اطلاق کے ساتھ اس غیر وہ امر منفصل کو کہ جس کے بارے میں احتمال تھا کہ مخصص ہو، احتمال تھا کہ مقید ہو، توجہ فرما رہے ہیں نا، احتمال تھا کہ شاید مراد مجاز ہو، ان احتمالات کی نفی کرتے ہیں۔ ہاں جب کنفرم ہو جائے پھر اور بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ بھی کوئی درست خلاصۃ الکلام، باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی، کوئی دقیق چیزیں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں دو باتیں ہم نے ابتدا میں شروع کی تھیں، فرماتے تھے کچھ وہ چیزیں تھیں جو تشخیص معنی میں کام آتی ہیں کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، ہم نے کہا تھا اس کی بات میں کریں گے۔ دوسری یہ تھی کہ جب ایک معنی کسی لفظ کسی معنی میں ظہور رکھتا ہے تو یہ تھی کہ مراد متکلم میں بحث تھی کہ آیا مراد متکلم یہی ظاہر ہے یا کچھ اور ہے۔ تفصیل اگر شیخ اعظم نے فرمایا کہ میں اور ہمارے اصولی حضرات ہم مطلق حجیت ظواہر کے قائل ہیں، ظواہر کتاب ہوں تو بھی حجت، ظواہر سنت ہوں تو بھی حجت، عام ظواہر کلام ہوں تو بھی حجت۔ نمبر دو، اخباری حضرات نے کہا کہ دیگر ظواہر حجت ہیں، ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں جب تک کہ ان کی تفسیر ائمہ سے منقول نہ ہو۔ نمبر تین، محقق قمی صاحب قوانین نے یہ بیان فرمایا کہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہیں۔ یہی تھا نا جی۔ اس کے بعد پھر ایک اور تفصیل کس کی آئی تھی؟ صاحب معالم کی، وہ بھی تقریباً انہی کے ساتھ یہی تھا نا، ملتی جلتی تھی کہ وہ بھی تقریباً کیا فرما رہے تھے کہ وہ غالباً مخاطب اور غائب کے درمیان، مخاطب اور غائب یا مقصود بالافہام یا ان کے درمیان تفریق کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آئی تھی، وہ صاحب اشارات محقق کلباسی کی، کیا کہ اگر کوئی ظن غیر معتبر ظواہر کے خلاف آ جائے تو بھی ظواہر حجت نہیں ہیں ورنہ حجت ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تفصیل آ گئی جو آج ہم نے پڑھی ہے شیخ محمد تقی صاحب ہدایت المسترشدین کی، اور آخری تفصیل آ گئی سید محمد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سید محمد مجاہد صاحب مفاتیح الاصول کی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی ساری باتیں جو جہاں مکمل ہو گئیں۔ کل انشاءاللہ ہم پھر آگے نئی بات شروع کریں گے۔ ربما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا، بعض المعاصرین سے مراد ہیں شیخ محمد تقی صاحب ہدایت المسترشدین، وہ بھی یہاں پر اس بحث میں ایک تفصیل کو ذکر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ان الکلام، توجہ کے ساتھ آ جان، ان الکلام اذا کان مقرونا بحال او مقال یصلح ان یکون صارفا عن المعنی الحقیقی، کہ اگر متکلم کی کلام میں ساتھ متصلاً کوئی ایسا قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہو جو اس بات کو بتا رہا ہو کہ جہاں مراد متکلم کلام سے معنی حقیقی نہیں ہے، تو اس صورت میں اصالت الحقیقہ سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو گئی پہلی قسم کے کلام میں متصلاً قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہو کہ جو قرینہ صارفہ بن سکتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری قسم
لیکن ان کان شک فی اصل وجود الصارف، متکلم نے ایک کلام کی، توجہ میری جان، ہمیں شک ہے کہ آیا کوئی قرینہ صارفہ ہے بھی صحیح جا نہیں، یعنی وجود قرینہ میں شک کو، او کون ہونا امر منفصل، یا نہیں ہے تو صحیح لیکن وہ متصل بے کلام نہیں ہے، وہ علیحدہ سے ہے، یصلح ہو جس میں احتمال ہے کہ وہ ہو، یعنی قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی قرینیت مشکوک ہے تو صحیح لیکن آیا وہ قرینہ صارفہ ہے یا، توجہ کرنا، یعنی وجود قرینہ میں شک ہو یا اس کی قرینیت میں شک ہو۔ بہت پیاری تعبیر کی ہے استاد محترم نے کہ وجود قرینہ یا قرینیت، شے ہے لیکن اس کا قرینہ ہونا، قرینہ صارفہ ہونا مشکوک ہو، فَيُعْمَلُ عَلَىٰ اصالۃ الحقیقہ، تو پھر عمل کیا جائے گا اصالۃ الحقیقت۔ خوب، اب یہ ایک تفصیل ہے جو شیخ تقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ شیخ عالم فرماتے ہیں ھذا تفصیل حسن متین، زندہ باد، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہترین تفصیل آپ نے بیان کی، لیکن یہ تفصیل ہمارے محل بات سے مربوط، فرماتے ہیں لکنہ تفصیل فی العمل باصالۃ الحقیقہ عند شک فی الصارف، آپ کی تفصیل کا تعلق ایک اور بات سے ہے کہ اگر ہمیں قرینہ صارفہ کا شک ہو کہ آیا اس حقیقت کے مقابل میں اس حقیقت سے کوئی قرینہ صارفہ ہے یا نہیں، تو وہاں پر ہم اصالۃ الحقیقہ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کی تفصیل اس مقام سے مربوط ہے، لا فی حجیت ظہور لفظی، لیکن اگر کلام ایک معنی میں ظہور رکھتی ہو، اب اس میں خلاف ظاہر کی طرف جانا آپ کی کلام اس سے مربوط، چونکہ اگر وہ کلام ایک ظہور لفظی رکھتی ہے تو اس کی حجت آپ کے نزدیک بھی ہے، بات سمجھ آئی نا جی؟ بل مرجعہ الی تعیین ظہور العرف وتمییزہ عن موارد المعال، بلکہ آپ کی تفصیل یہ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ معین کرنا ہے کہ کہاں پر کلام میں ظہور ہے اور کہاں پر کلام مجمل ہے، یعنی ظہور اور اجمال میں فرق کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں، نکتہ سمجھ آئے نا؟ کیا پھر ہم یوں کہیں گے، لطف لینے آگا، کیا جہاں کوئی قرینہ حالیہ و مقالیہ صارفہ کنفرم ہوگا تو ہم کہیں گے یہاں اجمال ہے، یہ کلام مجمل ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہوگا ہم کہیں گے یہاں کلام ظہور لفظی رکھتی ہے۔ تو آپ کی تفصیل اس ظہور و اجمال کے موارد کو جدا کرنے کے لیے، پس فَإِنَّ اللَّفْظَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، پوری توجہ، جو پہلی قسم تھی، پہلی قسم کون سی تھی؟ او اوپر ان کان مقروناً بحال او مقال یصلح ان یکون صارفا المعنى، کہ جہاں ایک کلام میں ایک قرینہ حالیہ و مقالیہ موجود ہے اور کنفرم ہے کہ وہ صارف عن حقیقت ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یخرج عن الظہور الی الاجمال، تو وہ قرینہ کلام کو اپنے ظہور سے اجمال کی طرف لے جائے گا بشہادت چونکہ عرف وہاں پر اگر قرینہ صارفہ متصلہ موجود ہو تو وہاں معنی حقیقی مراد نہیں لیتا، عام مراد نہیں لیتا، مطلق، کیوں؟ اس لیے قرینہ حالیہ اور مقالیہ موجود ہے کہ جہاں پر وہ والا مراد نہیں ہے۔ ختم۔ وَلِذَا تَوَقَّفَ جَمَاعَةٌ، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام چند مقامات پر، توجہ، وہ ظواہر پر عمل نہیں کرتے، یعنی حقیقت پر یا عام پر یا اطلاق پر عمل نہیں کرتے، وہ توقف کرتے ہیں۔ مثلا مجاز مشہور میں کہ ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی اس کے مقابل میں مجاز مشہور ہے۔ دیکھو نا جی، مثلا امر کا استحباب میں استعمال ہونا، نہی کا کراہت میں استعمال ہونا، یہ مجازات مشہور ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں اگر کوئی امر یا نہیں آ جائے اور وہاں پر احتمال مجاز مشہور بھی ہو تو وہ توقف کرتے ہیں، یعنی اس کو حقیقت یعنی وجوب یا حرمت پر حمل نہیں کرتے۔ اسی طرح والعام المتعقب بضمیر یرجع الی بعض افرادی، یا پہلے ایک لفظ عام استعمال ہو لیکن اس کے بعد ایک ضمیر ہو کہ ضمیر اس کے سارے افراد کی طرف نہیں بلکہ
بعض افراد کی تو وہاں بھی وہ کلیئر اصالت العموم سے یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں پہلے. والمطلقات یتربصن بانفسہن بثلاثۃ قروء اور آگے کیا تھا وبعولتہن احق بردہن یہ وہاں پر مثال پڑھتے یہ ساری آپ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. والجمل المتعددہ یا پہلے ایک جملہ دوسرا تیسرا اور اس کے بعد ایک استثناء آ جائے یعنی 2-3 جملوں کے بعد ایک استثناء آ جائے تو وہاں پھر بحث ہوتی ہے کہ اس کا تعلق فقط جملہ اخیر سے ہے یا سب سے ہے. لمبی بحث ہے. اسی طرح الامر والنہی الواردین فی مضان الحظر والایجاب الی غیر ذلک. امر توجہ کرنا ہوگا ایسے مقام پر کہ مکلف سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اس کو گمان تھا کہ حضر ادھر امر آ گیا یا نہیں مقام ایجاب وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ واجب ہے اور وہاں پر آ گئی نہیں. تو ان مقامات پر بھی علماء توقف کرتے ہیں اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آیا ہم عموم سے یا اطلاق سے یا حقیقت سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ سارے مکان وہ ہیں کہ جہاں پر قرینہ حالیہ اور مقالیہ متصلہ فی الکلام موجود ہوتا ہے. خوب لیکن لم یتوقف احد لیکن جو دوسری قسم ہے کون سی اگر شک کو وجود قرینہ میں یا شک کو فی قرینیت موجود میں یہ دوسری قسم تھی نا. آپ فرماتے ہیں جو یہ ہے لم یتوقف احد فی آمن بمجرد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونہ مخصصا لا کہ اگر ایک عام آ جائے توجہ فرما رہی نا مولا نے حکم ہے عام دیا بعد میں ایک اور امر ہے جو اس کے ساتھ متصل نہیں ہے منفصل ہے اور اس میں فقط احتمال ہے کہ شاید یہ اس عام کا مخصص ہو فقط احتمال ہو. تو احتمال کی بنیاد پر علماء کرام عام سے تمسک کرنے میں کوئی توقف نہیں کرتے سارے عام سے تمسک کرتے ہیں. بل ربما یعکسون الامر بلکہ معاملہ برعکس کرتے ہیں کیا فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال بلکہ اس احتمال کی نفی اور اجمال کو رفع کرتے ہیں اس اور لأجل ظہور العام اس عام کے ظہور کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس احتمال کو ہم رفع کرتے ہیں وہ چونکہ کلام ظہور فی العموم رکھتی ہے اور یہ جو امر منفصل ہے یہ فقط احتمال ہے کہ شاید مخصص ہو اس احتمال کی وہ نفی کرتے ہیں. ختم. مثال دے رہے ہیں مثلا اگر مولا نے فرمایا اکرم العلماء ایک مقام پر ثم ورد قول آخر من المولا لیکن ایک علیحدہ اس کے ساتھ متصل ہو کر نہ منفصلا کا لا تکرم زیدن. اب ایک عام آ گیا اکرم العلماء اور ایک خاص آ گیا کہ لا تکرم زیدن واشترک زید اور ایک ایسا زید ہے کہ جو بین عالم و جاہل. آیا یہ جو کہا ہے کہ زید کا احترام نہ کرو کیا زید عالم کہا ہے تاکہ ہم عام کی تخصیص کر دیں یا زید جاہل مراد ہے. فلا یرفع زیدن العموم بمجرد الاحتمال فقط احتمال کی بنیاد پر علماء اکرم العلماء کی عموم سے رفع ید نہیں کرتے وہ تخصیص کے قائل بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اجمال کو رفع کرتے ہیں بواسطہ العموم اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد زید جاہل ہوگا زید عالم نہیں ہے لہذا اکرم العلماء اپنے عموم پر باقی ہے. صرف احتمال ہونے کی بنیاد پر علماء یعنی خلاف ظاہر کے احتمال کی بنیاد پر وہ ظواہر سے رفع ید نہیں کرتے. ختم. وَبِإِضَاءِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ تفصیل آخر ایک اور تفصیل بھی ہے جو سید محمد مجاہد صاحب مفاتیح الاصول نے دی ہے لیکن شیخ اعظم نے ان کو ذکر کرنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ ضعیف ہونی یہ ضعیف ہے. اچھا وہ تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں توجہ آغازاں انا ارادتا خلاف مقتضی اللفظ اگر مقتضی لفظ کے خلاف کا ارادہ یعنی متکلم نے ایک کلام کی توجہ فرمائی نا جی اور وہ ظہور کسی معنی میں رکھتی تھی اس کا تقاضا یہ تھا اب اس کے خلاف کا ارادہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی خلاف ظاہر کا مراد ہونا ان حاصل من امارت غیر معتبرہ اگر خلاف ظاہر کا ارادہ حاصل ہو کسی امارہ
غیر معتبرہ کی بنیاد پر، یعنی ایک ایسا زن کہ جو زن معتبر نہیں ہے، فلا یصح، پھر ہمیں حقیقت سے رفع ید نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہاں پر اور اسی ظاہر پر، یعنی اگر وہ عام تھا تو عموم پر، مطلق تھا تو اطلاق پر، اگر وہ حقیقت کے مقابلے میں مجاز کا احتمال تھا تو ہم اس کو حقیقت پر ہی حمل کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ جو مقابل تھا جس نے خلاف ظاہر کی طرف یا وہ ظن غیر معتبر تھا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ان حاصل من دلیل المعتبر، لیکن اگر مقتضا کلام کے خلاف، یعنی خلاف ظاہر کلام متکلم کا ارادہ اگر حاصل ہو، وہ انسان کو پتہ چلے من دلیل، کسی دلیل معتبر سے، فلا یعمل، پھر وہاں پر اصالت الحقیقہ سے عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا ورد فی سنت المتواترۃ عام، ایک روایت متواتر آ گئی کہ جس میں حکم عام تھا، سمجھا کہ وارد فی ایضا خطاب مجمل، اب اگر اس حکم کہ ایک میں آپ کو یوں آسان کروں تو لطف آ جائے گا کہ اوپر والی مثال کو یوں میں نے کہ ایک ہے روایت متواترہ اور اس کے مقابل میں ہے ایک روایت ضعیفہ، سمجھا گیا نا؟ تو وہ غیر معتبر ہو گیا نا، وہاں تو ہم اسی متواترہ کے ظہور پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر یہ روایت بھی متواتر ہے کہ جس کی ظہور عموم میں ہے، مثال کے طور پر، اور مقابل میں بھی روایت متواتر ہے کہ جو تخصیص یا تخصیص پیدا کرتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اگر ایک روایت متواترہ کے مقابل میں اور بھی روایت خطاب متواتر جائے، روایت متواتر جائے جو مجمل ہو، یوجب الاجمال فی ذلک العام، تو یہ موجب بنتی ہے کہ وہ عام بھی اب عموم میں ظاہر نہ ہو بلکہ وہ بھی مجمل بن جائے گا، ولا یوجب ظن، اور وہ عام اب موجب ظن نہ رہے گا کہ ہم اسے حاصل کریں ظن بالواقع کا، کہ ہم کہیں کہ یہی انشاءاللہ مراد ہوگا، عموم مراد ہوگا، نہ، ظن بالعموم کا موجب نہیں رہے گا۔ اس اجمال نے اس کو بھی مجمل بنا دیا۔ پھر کہتے ہیں فلا دلیل علی لزوم العمل بالاصل تعبدا، اچھا اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب اصالت العموم پر جو عمل کرنا ہے یہ تو تعبداً ہے، ٹھیک ہے جی، سارے علماء اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر تو ہر حال میں ہم نے عمل کرنا ہے اصل حقیقت پر، فرماتے ہیں نا یہ حکم تعبدی نہیں بلکہ یہ ہے کیا، ظن خاص ہونے کی بنیاد پر، اور جب ظن خاص کے مقابل میں ایک اور ظن خاص آ گیا تو پھر وہ ظن خاص نہیں رہتا بلکہ وہ بھی مجمل ہو جاتا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ولا يمكن دعوى الاجماع، اگر کوئی کہے کہ جناب اجماع عملی قائم ہے کس پر، کہ اصالت الحقیقہ پر ہمیشہ عمل کیا جاتا ہے، کہ اصالت الحقیقہ پر عمل کرنے پر اجماع عملی ہے، کہ اصالت الحقیقہ پر علماء ہمیشہ عملاً اجماع ہے، اور یہ تعبدی ہے۔ فإن اکثر المحققون، وہ فرماتے ہیں نہ کوئی اجماع عملی نہیں ہے، کیوں جی؟ اس لیے جواب دیتے ہیں فإن اکثر المحققین، بہت سارے محققین نے توقف کیا ہے، کہاں پر؟ اذا تعارض الحقیقہ، اگر حقیقت مجاز مشہور کے ساتھ تعارض کر جائے تو علماء وہاں پر حقیقت کو جاری کرنے میں توقف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اجماع عملی نہیں ہے۔ یہ تفسیروں نے بیان کی۔ شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں وَوَجْهُ ضَعْفِهِ يَظْهَرُ مِمَّا ذُكِرَ، اگر آپ ہماری پچھلی تفصیل کا جواب پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیا بھائی، ان التوقف فی ظاہر خطاب لأجل خطاب آخر لکونہ معارضا مما لم یؤخذ من احد من العلماء، توجہ کرنا کہ ایک خطاب ظاہر ہو، یعنی کیا مطلب، میں آپ کو مرادی ترجمہ سمجھاؤں
کہ متکلم کی ایک کلام ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ مقابل میں ایک اور خطاب میں اجمال ہے، تو کسی اور خطاب کے اجمال کی بنیاد پر علماء اس کلام کے ظہور سے دستبردار نہیں ہوتے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بل لا یبعد، بلکہ حق تو یہ ہے، بعید نہیں، کہ من حمل المجمل فی احد الخطابین، کہ اگر ایک خطاب میں ایک خطاب مجمل ہو یعنی ظہور رکھتا اور دوسرے میں اجمال ہو، تو علماء اس مجمل کو مبین پر